الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. صدر مجلس ناظم عمومی جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مرکزی نائب امیر اول خواجہ خلیل احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے امیر سائیں حضرت عبدالقیوم حالیجوی دامت برکاتہم العالیہ، اسٹیج پر موجود مشائخ اعظام، علماء کرام اور پنڈال میں موجود اسلام پسندوں، دل کی گہرائیوں سے آج کے اس کامیاب اجتماع کے انعقاد پر حیدرآباد ڈویژن کے جمعیت علماء اسلام کے ذمہ داران کو، اس ڈویژن کے تمام ڈسٹرکٹ کے ذمہ داران کو، بہترین انتظامات پر انصار الاسلام کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج حیدرآباد میں اس اجتماع کے انعقاد سے حیدرآباد کے غیور مسلمانوں نے مظلوم فلسطینیوں کو بھی پیغام بھیج رہے ہیں، اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، غزہ کے مظلوم مسلمانوں کو بھی پیغام بھیج رہے ہیں، ظالم غاصب اسرائیلیوں کو بھی حیدرآباد اور سندھ اور پاکستان سے جمعیت علماء اسلام کے پرچم کے سائے تلے پیغام بھیج رہے ہیں کہ ہم تمہارے اس غاصبانہ قبضے کو، اس ناجائز قبضے کو نہ تسلیم کرتے ہیں اور نہ اس جارحیت کی حمایت کر سکتے ہیں کہ جو تم نے غزہ کے نہتے مسلمانوں پر فاسفورس بموں کے ذریعے، جو خود انسانیت کے خلاف FIR ہے، نسل کشی کر رہے ہو، آج دنیا بھر کی حکمران ان کو دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل دنیا کے کسی قانون کو تسلیم نہیں کر رہا، اقوام متحدہ کے قوانین مفلوج ہو کر رہ گئے ہیں، دنیا کی کسی طاقت اور اتھارٹی کو تسلیم نہیں کر رہا، ایران پر حملہ آور ہوا، وہاں کے نہتے مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، ناجائز طاقت کا استعمال کر رہے ہیں۔ میں اپنے حکمرانوں سے بھی اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں، امت مسلمہ اور اسلامی ریاستوں کے حکمرانوں سے بھی اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں
کہ ایک چھوٹی سی ناجائز ریاست اگر دنیا کے کسی قانون کو تسلیم نہیں کرتی، دنیا کی کسی طاقتور ریاست کی آواز کا نوٹس نہیں لیتی، تو پاکستان کو بھی مظلوم فلسطینیوں کے حق میں اور ایران کے حق میں، جو پاکستان کا ایک برادر اسلامی ملک ہے، علی الاعلان اس کے حق میں باہر آنا ہوگا۔ اور جس طرح اسرائیل کے حق میں ان کے اتحادی ممالک اپنے سفارتی ذرائع استعمال کر رہا ہے، پاکستان کو بھی ایران کے حق میں اپنے سفارتی ذرائع کو استعمال کرنا چاہیے۔ اور اگر اسرائیل کے اتحادی اسرائیل کے حق میں اپنے ہتھیار استعمال کریں، تو پاکستان کو بطور ریاست کے غزہ اور فلسطین کے حق میں اپنے ہتھیار وہاں کے مظلوم مسلمانوں کے حق میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف استعمال کرنے ہوں گے۔ کیا یہ اجتماع میرے اس مطالبے کی تائید کرتی ہے؟ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو اس اجتماع میں شرکت پر قدم قدم پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس غیر معمولی حالات میں جب اسلامی برادر اسلامی ممالک میں نسل کشیاں ہو رہی ہے، نسل کشی ہو رہی ہے، ہمارے حکمران جہاں ان کو سفارتی ذرائع استعمال کرنے چاہیے، وہاں کے مظلوم مسلمانوں کی داد رسی کے لیے ان کو دیگر شعبوں میں سپورٹ کرنا چاہیے، وہاں پاکستانی عوام کی طرف سے حیدرآباد میں جمعیت علماء اسلام ان کی تائید میں اس جم غفیر کی آواز بلند ہونے پر دنیا بھر کی تمام قوتوں کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ پاکستان کا ہر مسلمان جہاد کے جذبے سے حیدرآباد میں آج اس جلسے میں شریک ہوا ہے۔ اگر ہماری قیادت اس بات کا فیصلہ کرتی ہے اور پاکستان ریاستی سطح پر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم نے قوت کے ساتھ اسرائیل کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے، تو انشاءاللہ یہ مجاہدین آپ کو اس میدان عمل میں بھی نظر آئیں گے۔ آج ہم دفاع پاکستان کے عنوان سے بھی اس اجتماع کا انعقاد کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پڑوس میں بھی ایک بددماغ وزیر اعظم نے جس جارحیت کا پاکستان کے خلاف جنگی ہتھیاروں سے قوت کا مظاہرہ کیا، اس کا جواب پاکستان کے دفاعی اداروں نے اپنی بھرپور صلاحیتوں کے اظہار کے ساتھ، قوم کے اعتماد کے ساتھ، بہترین حکمت عملی کے ساتھ
جو بھرپور جواب دیا اس پر ہم اپنے تمام دفاعی اداروں کے ذمہ داران کو، تمام دفاعی اداروں کے مجاہدین کو اور پوری قوم کو اس یکجہتی اور وحدت پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہمارے آج کا اجتماع کا عنوان اور مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس نازک مرحلے پر پاکستان کے اندرونی سیاست کے حوالے سے گفتگو نہ کریں، لیکن بدقسمتی سے جس وقت میں ہمارا یہ اجتماع ہو رہا ہے، انہی دنوں میں پاکستان کے وفاقی بجٹ اور اس وفاقی بجٹ کے بعد صوبوں کے اندر جو بجٹ پیش کیا گیا ہے، ہم اس اجتماع کے سامنے اس بجٹ میں جو دھوکہ پاکستانی قوم کو دیا جا رہا ہے اس پر بھی لب کشائی ضروری سمجھتا ہوں کہ کیا دھوکہ پاکستان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کیا دھوکہ صوبہ سندھ کے مسلمانوں اور پاکستانیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اعداد و شمار جو پاکستانی بجٹ میں ہمیشہ ہیر پھیر کے ذریعے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن جو تماشا اس بجٹ میں پیش کیا گیا ہے اس کی مثال شاید ماضی کے کسی بجٹ میں آپ کو نہ ملے۔ ٹاسک فورسز بنائی گئی، SIFC بنائی گئی کہ ہم پاکستان کے معاشی نصب العین کا تعین کریں گے۔ انہی اداروں کے، پاکستان کے اداروں نے جو رپورٹ بجٹ سے پہلے پیش کی اور جو بجٹ بنایا گیا اس میں جو اعداد و شمار پیش کیے گئے، ہم حکمرانوں کو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم تم پر تنقید کر رہے ہیں، بلکہ جن اداروں کو سپورٹ کے لیے تم نے بجٹ بنایا وہی ادارے تمہارے بجٹ پر اپنے رپورٹس کے ذریعے تنقید کر رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ سندھ کے عوام یہ جانتے ہوں گے کہ آپ کے تعلیمی بجٹ میں پاکستان کے صوبوں میں آپ کی تعلیمی صلاحیتیں، آپ کے صوبوں کا تعلیم، آپ کے بچوں کے لیے اس کا کردار وہ تمام صوبوں میں تیسرے نمبر پر ہے۔ آج بھی آپ کے بچے 44% بچے تعلیم سے محروم ہیں، اور یہ 44% بچے جس کی تعداد 5 سے 16 سال تک کی عمر کے لڑکوں اور لڑکیوں کی ہے، 70 لاکھ سے اوپر آپ کے بچوں اور بچیوں کی تعلیم کے مواقع آپ کو فراہم نہیں کیے جا رہے۔ کہا جاتا ہے کہ حکمرانی کے لیے، بہترین پرفارمنس کے لیے صوبوں میں حکومتوں کا تسلسل بہت ضروری ہے۔ بتاتے ہیں کہ آپ کے اوپر جو سیاسی جماعت حکومت کر رہے ہیں وہ پاکستان کے ان بچوں میں ہیں جو دنیا بھر کے
بہترین یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کیے ہوئے ہیں، جو پاکستان کے لاہور، ایچ ایس این کالج اور آکسفورڈ یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے ہیں، میں ان کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ کے صوبے کا وزیر اعلیٰ جو بین الاقوامی اداروں میں لندن اور امریکہ میں پڑھا ہوا ہے، آپ کے صوبے کی تمام کیبنٹ جو برطانیہ سے حصول تعلیم، بہترین تعلیم حاصل کیے ہوئے ہیں، جو امریکہ میں پڑھے ہوئے ہیں، جو اپنے آپ کو سندھی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو باب الاسلام کا شہری کہتے ہیں، لیکن آج بھی صوبہ سندھ کے 5 سے 16 سال کی عمر کے بچے اور بچیوں کی تعلیم سے آپ کے بچے محروم ہیں۔ سوال کرنا چاہیے حیدرآباد کے ان بھائیوں کو، سوال کرنا چاہیے حیدرآباد کے ان والدین کو کہ تمہارے لیے پاکستان میں بہترین تعلیمی ادارے میسر ہے، تمہارے لیے آکسفورڈ میسر ہے، تمہیں ہم نے حکمران بنایا۔ اگر وہ آپ کے ووٹ کا اپنے آپ کو حقیقی نمائندہ سمجھتے ہیں تو پھر آپ کا سوال ان سے بنتا ہے کہ کیوں سندھ کے غریب مسلمان ماؤں اور بہنوں کے بچے اور بچیاں سرکاری اسکولوں کی اب ترسیہ سرکاری اسکولوں کی تعلیم سے بھی محروم ہیں۔ بلوچستان کے حکمرانوں سے بھی پوچھنا چاہیے، وہاں پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ آج بلوچستان میں 5 سے 16 سال کی عمر کے بچے اور بچیاں 58% بچے اور بچیاں سرکاری تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہیں۔ دوسرے نمبر پر خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، جہاں پر 34% بچے اور بچیاں بنیادی تعلیم سے محروم ہیں۔ پنجاب میں 80 لاکھ سے زائد بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کرنے سے، بنیادی تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہیں۔ پاکستان کے تمام صوبوں کی تعداد 2.5 کروڑ سے اوپر ہے، جن کی عمر 5 سے 16 سال تک ہے، وہ بنیادی تعلیم سے محروم ہیں، اور دنیا کا کوئی ادارہ ان سے پوچھنے والا نہیں کہ افغانستان کے اندر تو 3.5-4 کروڑ ان کی آبادی ہے، وہاں پر تو تم طالبان سے خواتین کی تعلیم کا بنیادی حق کہہ کر پوچھ رہے ہو، لیکن افغانستان جتنی تعداد پاکستان کے اندر، اس جتنی تعداد میں پاکستان کے بنیادی تعلیم سے محروم ہے۔ تم کیا عذر پیش کرو گے؟ 15 سال سے صوبہ سندھ پر حکمرانی کرتی ہوئی پیپلز پارٹی 73% پرائمری اسکول میں جو سندھ کے اندر ہیں، 73% پرائمری اسکولوں میں پانی اور بجلی کی سہولت نہیں ہے۔ صرف 27% اسکولوں میں پانی اور بجلی کی سہولت دستیاب ہے، اور اگر بچوں کے ساتھ بڑے بھی ملا لیے جائیں، بچوں کی تعداد 44%، اور اگر بڑے بھی ساتھ ملا لیے جائے تو اس کی تعداد
70 لاکھ اور 80 لاکھ کے قریب ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ مدارس کا کیا کردار ہے؟ تم پیسے دے کر پڑھاتے ہو، اور مدارس تمام اسلامی ممالک میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں، اور تمام مدارس کی تعداد خواتین، بچوں اور لڑکوں کی ملا کر 60 لاکھ سے اوپر ہے، جو ان کو کتاب بھی مہیا کر رہی ہے، جو ان کو رہائش بھی مہیا کر رہی ہے، جو ان کی بنیادی صحت کے حوالے سے بھی کفالت کر رہی ہے۔ شرم آنی چاہیے، سرکاری وسائل کے ہوتے ہوئے تم اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دینا چاہتے کہ کل وہ تم سے اپنے حقوق کے بارے میں نہ پوچھ لیں، اور اپنے آپ کو ایچسن کالج اور آکسفورڈ کالج کے پڑھے ہوئے بھی کہتے ہو۔ تعلیم ایسی چیز نہیں کہ آپ اسے خرید کر قوم کے حوالے کر دیں، جس طرح آپ حکومتیں خرید کر حکومتیں کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی اس خریدی ہوئی حکومت کے نتائج ہے۔ اسی لیے تمہیں عوام کی فکر نہیں، تمہیں اپنے اقتدار کو بچانے کی فکر ہے۔ آج جس صوبے سے میرا تعلق ہے، بارود کی آگ میں جل رہا ہے۔ آج قبائل بارود کی آگ میں جل رہے ہیں۔ آج بلوچستان میں بلوچ اور پشتون قبائل بارود کی آگ میں جل رہے ہیں۔ نہ وہاں تعلیم ہے، نہ وہاں بنیادی مرکز صحت ہے، یا سرکار کے عقوبت خانے ہیں، یا ملیٹنٹ کے عقوبت خانے ہیں۔ قوم جائے تو کس طرف جائے؟ ہم قوم کو دعوت فکر دیتے ہیں۔ کہ پاکستان میں امن کے لیے مؤثر آواز اٹھانی ہے تو جمعیت کے پلیٹ فارم پر قائد جمعیت بطل حریت حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ کے ہاتھ پر بیعت کرو، اٹھو اور آگے بڑھو۔ یہ قوم برائے فروخت نہیں ہے۔ یہ مقتدرہ کو بھی آپ نے اپنی آواز پہنچانی ہے، یہ ناجائز حکمرانوں کو بھی آپ نے اپنی آواز پہنچانی ہے کہ تم پولنگ ایجنٹوں میں بکسوں کے نتائج تبدیل کر سکتے ہو، تم انتخابی نتائج تبدیل کر سکتے ہو، لیکن جمعیت علماء اسلام کی قوت کو میدان عمل میں ختم نہیں کر سکتے۔ اور میں اس اجتماع کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اس تحریک میں ہمیں مالی نقصان بھی برداشت کرنا پڑا، قوم کے حقوق کے لیے برداشت کریں گے انشاءاللہ، ہمیں جانی نقصان بھی برداشت کرنا پڑا، قوم کے لیے برداشت کریں گے، کیونکہ ہمیں یہ آئین اور اس آئین کے اندر دیے گئے حقوق مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ اور ان کے رفقا نے دیے ہیں۔ ہم نہ اپنے آئین پر سمجھوتا کریں گے، نہ اپنے حقوق پر سمجھوتا کریں گے،
اور انشاءاللہ قوم کے حقوق کے لیے تمہیں پورے ملک میں اس قسم کے اجتماعات منعقد کر کے اور اس میں تیزی لا کر تمہیں بتائیں گے کہ تم قوم کے نمائندہ حکمران نہیں، تم کسی اور کے نمائندہ حکمران ہو۔ میں آپ تمام دوستوں کا جو اس شدید گرمی میں بھی اس اجتماع کو اور حیدرآباد سے جمعیت علماء اسلام کے اس طاقت کے مظاہرے کو آپ نے کامیاب کیا، انشاءاللہ اس قسم کے اور اجتماعات ہوں گے، اس سے بھی بڑھ کر انشاءاللہ سندھ میں ہی ہوں گے، خیبر پختونخوا میں بھی ہوں گے، بلوچستان میں بھی ہوں گے اور پنجاب میں بھی ہوں گے، اور ان کمپرومائز پولیٹیشنز کو یہ پیغام دیں گے کہ ہم بھی دیکھیں گے کہ مقتدرہ تمہارے پیسے کو ہضم کرتی ہے یا غریب کی اس آواز کو قبول کرتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اسٹیج کے پیچھے کار کھڑی ہے AXE، اسٹیج کے پیچھے کار کھڑی ہے AXE 494 جس کسی